ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ ہمارے لیے محبت، رحمت اور نیک عمل کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے روشن رکھنا چاہیے۔ آج اسلام 360 ہندی پر ہم آپ کو ربیع الاول کے دنوں میں پڑھے جانے والا ایک خاص درود بتائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کسی جائز ضرورت کے لیے دعا کر رہے ہیں، روزگار کی تلاش ہے، قرض کی پریشانی ہے یا کسی مشکل سے نکلنے کی دعا کر رہے ہیں تو اس عمل کو نیک نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، فائدہ اور قبولیت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے عزیزو، ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے جڑی یادیں ہمارے دلوں کو ایمان اور محبت سے بھر دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنا بہت ہی اچھا عمل ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہمارے لیے بھی رحمت اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کا یہ عمل بہت آسان ہے۔ آپ کو ربیع الاول کے پورے مہینے میں روزانہ اسے کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی سویدھا کے مطابق کسی ایک دن، خاص کر رات میں سونے سے پہلے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اسے دوسرے دنوں میں بھی درود کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کر لیجئے، پھر 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کر لیجئے۔ نماز کے بعد کچھ دیر اطمینان سے بیٹھیے اور اپنے دل میں اپنی جائز ضرورت کو رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اس کے بعد آپ کو درود ختم نبوت پڑھنا ہے۔ اس درود کو آپ اپنی اسکرین پر عربی اور ہندی دونوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ درود ختم نبوت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ذی العزت والکبریاء، صلی اللہ علی محمد خاتمین نبیین۔ اسے آپ اپنی سویدھا کے انوسار 157 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو تو کم سنکھیا میں پڑھ کر بھی درود کی عبادت اور دعا کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہاں سب سے ضروری چیز آپ کی نیک نیت، دل کی حاضری اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ پیارے عزیزو، اگر آپ بے روزگاری کی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو اس عمل کے بعد اللہ سے حلال اور بہتر روزگار کی دعا کیجیے۔ اگر قرض کی پریشانی ہے تو اللہ سے قرض ادا ہونے کی دعا کیجیے۔ اگر گھر میں کسی طرح کی پریشانی ہے تو اللہ سے سکون، برکت اور آسانی مانگیے۔ اگر کسی جائز ضرورت کے لیے لمبے سمے سے دعا کر رہے ہیں تو اسی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، درود اور وظیفہ کوئی جادوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اور ساتھ ہی اپنی ذمہ داری بھی نبھانی چاہیے۔ روزگار چاہیے تو حلال روزگار کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ بیماری ہے تو دعا کے ساتھ علاج بھی کرنا ہے۔ قرض ہے تو اسے چکانے کی کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ اسلام ہمیں دعا کے ساتھ محنت اور صحیح راستہ اپنانے کی بھی سیکھ دیتا ہے۔ عمل پورا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے ماتا پتا کے لیے، اپنے پریوار کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور اپنے دل کی ہر جائز بات اس کے سامنے رکھ دیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا اسی طرح پوری ہو جس طرح آپ چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر راستہ کھول دے۔ اس لیے دعا کرتے سمے مایوس بالکل نہ ہو۔ اور پیارے عزیزو، ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں صرف آج کے وظیفے تک خود کو سیمت مت رکھیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے، نماز کی پابندی کیجیے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ یہی اس مبارک مہینے کی سب سے خوبصورت تیاری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ عمل اور یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ صاحب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو، اور کمنٹ میں دل سے سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسان فرمائے۔
ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرمائیں، اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔